تو نیک عمل وہ انسان کرتا ہے جس کو مرنے کے بعد اللہ سے ملنے کی امید ہوتا ہو، ورنہ وہ آدمی کائے کو نیک عمل کرے گا جس کو مرنے کے بعد اللہ سے ملنے کی امید ہی نہ ہو؟ کیوں کرے گا نیک عمل؟ اور مسلمانوں کے اندر یہ دھیرے دھیرے دنیا داری آتی چلی جا رہی ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں تو یہی ہے، یہی دنیا سب کچھ ہے اس کے لیے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت للکافر۔ مومن کے لیے دنیا قید خانہ اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ اب وہ ایک سے لے کر کے 10 گرل فرینڈ رکھے، اس سے کیا مطلب؟ لیکن آج ہمارے مسلمانوں میں یہ کمپٹیشن چلا آ رہا ہے، تیری کتنی میری اتنی، اسٹیٹس لگایا جاتا ہے، لڑکیوں کی تصویریں لگائی جاتی ہے، اور آج ہماری بہنیں اور اوور اسمارٹ بنتی جا رہی ہے، اور ابھی انسٹاگرام کے اندر اور سوشل میڈیا کے اندر ہماری مسلم لڑکیوں کی تصویریں دیکھیے، ویڈیو دیکھیے کس طریقے سے وائرل ہو رہا ہے۔ مولوی صاحب کو دیکھیں گے ایسا لگے گا فرشتہ کی بہن ایک دم پردے میں جائے گی، اور اسی کے بارے میں پتہ چلے گا وہ جو ناچ رہی ہے، ڈانس کر رہی ہے، وہ یہی ہے، وہ یہی ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جس کو جانے کی امید ہو وہ نیک عمل کرے، یہی نیک عمل تمہیں مرنے کے بعد کام آئے گا، جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور لوگوں نے واقعی نیک عمل کر کے دکھایا، اچھے عمل کر کے دکھایا۔ نیک عمل تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بخاری شریف کے اس واقعہ کو اٹھاؤ، اس واقعہ کو اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلے زمانے میں 3 لوگ سفر کر رہے تھے، بنی اسرائیل میں 3 لوگ سفر کرتے ہیں، جا رہے تھے کہیں پہ کہ اچانک بارش ہونے لگی، ہوا تیز چلنے لگی۔ تینوں نے سوچا چلو اس بارش سے بچتے ہیں، ہوا سے بچتے ہیں۔ ایک پہاڑ کے غار میں تینوں کے تینوں داخل ہو گئے، تینوں کے تینوں بچنے کے لیے داخل ہو گئے، بارش رکے گی پھر ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے۔ اچانک کیا دیکھا، اوپر سے ایک پتھر آیا اور اس کے سوراخی کو بند کر دیا۔ اب تینوں نے بہت کوشش کی اس پتھر کو پھینک دے اور ہم سوراخ سے نکل جائیں، اس غار سے نکل جائے۔ ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ نکل سکے، اس نے بہت کوشش کی لیکن پتھر وہاں سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ اب اسے موت یاد آنے لگی، اب نہیں تو کل، آج گھر ہم زندہ رہیں گے کل مر جائیں گے، کل بھر زندہ رہیں گے پرسوں مر جائیں گے، اب یہاں سے ہم نکل نہیں سکتے۔ ایک نے کہا اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر، اللہ اس پتھر کو ہٹائے گا۔ کیسے ہٹائے گا؟ کہا کہ اگر آپ نے نیک اعمال کیا ہے تو نیک اعمال کا وسیلہ طلب کیجئے، اس نیک اعمال کو یاد کر کے اللہ سے کہیے اللہ یہ کام میں نے تیرے لیے کیا، اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ دعا شروع ہوئی۔ ایک نے کہا کہ اللہ، اے اللہ میری، اے اللہ مجھے ایک لڑکی سے محبت تھی لیکن وہ میرے قریب نہیں آتی تھی، میں نے موقع کے تلاش میں تھا، مجھے موقع بھی مل گیا، اور جب میں اس کے پاس کام کرنے کے لیے گیا اس لڑکی نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر جا اور اس کام کو چھوڑ دے۔ میں نے اے اللہ اس لڑکی سے محبت کرنے کے باوجود، اس کا دیوانہ ہونے کے باوجود اللہ تیرا نام سنا تھا، اور تیرے نام کو سننے کے بعد اے اللہ تیرے ڈر اور تیرے خوف کی وجہ سے پورے موقع تھے میرے پاس، میں اس کے ساتھ انجوائے کر سکتا تھا لیکن اللہ میں نے نہیں کیا، میں نے اس لڑکی کو اللہ میں نے چھوڑ دیا، صرف تیرے ڈر سے اللہ میں نے اس کو چھوڑ دیا، اے اللہ اس پتھر کو ہٹا دیا۔ وہ پتھر ہٹ گیا۔ دوسرے نے بھی دعا کی، اللہ میرے ماں باپ کی میں نے خدمت کی ہے، بہت زیادہ خدمت کی ہے، اے اللہ میرے ماں باپ ایک دن سو گئے،
میں جب بکریاں چرا کر کے لایا دودھ میں اپنے ماں کے سرانے بیٹھ گیا اور میں اپنے ماں کو اٹھانا گوارا نہ سمجھا کہ میری ماں کو ڈسٹرب، میرے ماں باپ کو پرابلم ہو جائے گا، اس وجہ سے رات بھر دودھ کو لے کر کے سرانے بیٹھا رہا۔ میرا بیٹا میری بیٹی روتی رہی، لیکن میں نے گوارا نہ کیا کہ اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں۔ اے اللہ اگر یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے اور اے اللہ یہ نیک عمل ہے تو اللہ اس پتھر کو ہٹا دے۔ حدیث کے الفاظ ہے اور پتھر ہٹ گیا، تھوڑا سا اور ہٹ گیا، لیکن ابھی بھی نکلنے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ تیسرے نے بھی دعا مانگی کہ اللہ ایک مزدور میرے پاس کام کیا کرتا تھا اور ایک دن وہ نکل گیا مزدوری کر کے اور بہت سال بعد آیا اور اسی مزدور کے اس پیسے سے میں نے بہت بکریاں جمع کر لی تھی۔ وہ مزدور آیا مجھ سے مزدوری مانگنے کے لیے تو تمام کی تمام بکریاں میں نے اس کو تیرے لیے دے دیا کیونکہ اس کی کا حق تھا۔ اے اللہ یہ نیک عمل اگر میں نے تیرے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی فرماتے وہ پتھر ہٹ گیا، نیک عمل ذرا دیکھیے۔ آج ہمارے پاس ایسے نیک عمل ہے، آج ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے، نیک اعمال اس کو ڈھاکیے۔ نیک اعمال آج ہمارے یہاں نیک اعمال کیا خالی برے ہی اعمال ہو رہے ہیں۔ نیک اعمال کون کر رہا ہے؟ مسجد کے اندر بھی جاتا تب بھی نیک اعمال نہیں ہو رہے، وہاں بھی جھگڑا، وہاں پہ بات چیت۔ ہاں تقریریں کرنے کے لیے کسی مسجد میں جاؤ، کہے کہ مولوی صاحب اپنا جوتا اور چپل سنبھال کر رکھیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پرانی چپلیں پہن کر کے آتے ہیں اور نئی چپل پہن کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو مسجد کے اندر یہ حال ہے۔ جلسوں کا حال تو آپ کو معلوم ہے، کتنے نیک اعمال ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے نیک اعمال ہوتے ہیں، تقریریں ہوا کرتی، آدمی سکون سے بیٹھتا نہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں بھاگا کبھی وہاں بھاگا، کبھی اس کے چکر میں دوڑا کبھی اس کے چکر میں دوڑا۔ میرے بھائیوں یہ ہے ہمارے یہاں نیک اعمال جس کو کہتے ہیں۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا جب جو دن ہوگا، یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے اوپر جو سورج تمہیں دکھائی دے رہا ہے، جس کی گرمی اور جس کی تپش تم جون اور جولائی کے مہینے میں برداشت نہیں کر پاتے ہو، اس کی اتنی زیادہ گرمی ہے جون اور جولائی کے مہینے میں کہ کسی سے کہا جائے بغیر چپل اور جوتا کے چلو، چل نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ سورج جب انسان کے بالکل قریب آ جائے گا، بالکل نزدیک پہنچ جائے گا، اس دن انسان کا عالم کیا ہوگا، انسان کی حالت کتنی بری ہوگی اندازہ لگا سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اس سورج کی گرمی سے بچائے گا جو نیک اعمال دنیا میں کریں گے۔ نیک اعمال اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے امام العادل، وہ آدمی جو انصاف کرنے والا ہوگا، اپنے گھر میں بھی انصاف کرتا ہو، اگر اپنے پنچایت کا مکھیا بنا ہو اور پنچایت میں بھی وہ انصاف کرتا ہو، اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرتا ہو۔ بہت سے باپ کے بارے میں نے سنا کہ باپ نے نا انصافی کی، ایک بیٹے کی زمین اس نے دوسرے بیٹے کو دے دیا، اور کیونکہ اس کی بیوی اس کے مطابق نہیں چلی، اس وجہ سے اس نے ایسا کام کیا، اس نے اپنے بیٹے کو زمین سے بے دخل کر دیا۔ میرے بھائیوں انصاف کا ترازو لے کر کے چلو، انصاف کرو، کیونکہ کل قیامت کے دن یہ انصاف کام آئے گا۔ وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، اور یہ نیک عمل کہ جوانی میں جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کی ہوگی، جوانی میں جس کی جوانی اللہ کی عبادت کے لیے گزری ہوئی ہوگی۔ آج ہے ایسا، جوانی میں عبادت اللہ کے لیے، جوانی میں عبادت اللہ کے لیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے مولوی صاحب؟ یہ نہیں کر سکتے ہیں، زندگی تو کسی اور کے لیے قربان ہو رہی ہے، کسی اور کے لیے۔ غور کیجیے آپ، آج ہماری جوانی کہاں سے کہاں گزر رہی ہے، آپ اپنے نوجوان کو دیکھیے ذرا، چوراہوں پہ ہماری زندگیاں کٹ رہی ہے، رات کی تاریکی میں موبائل میں زندگی کٹ رہی ہے۔ آؤ آج ہم عشق لڑائیں،
موبائل کا ایک زمانہ تھا، موبائل سے باتیں ہوتی تھی، اس موبائل نے اور ذرا ترقی کی، اور اس موبائل سے صرف اب باتیں نہیں ہو رہی بلکہ ویڈیو کالنگ ہو رہی ہے۔ اللہ کا خوف اور ڈر ختم ہوا، آج ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے آج لڑکیاں اپنا جسم لڑکوں کو دکھا رہی ہیں، اور لڑکا انجوائے بھی کر رہا ہے، اور اس کی ویڈیو بنا کر کے بلیک میلنگ کر کے اس لڑکی کی زندگی کو نرک بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ سارے کام ہمارے نوجوان کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جوانوں کی زندگی اٹھاؤ، اللہ کی قسم ایسے ایسے جوان گزرے، ایسے ایسے جوان گزرے جن کو باقاعدہ زنا کرنے کا آفر ملا، آؤ آؤ ہمارے ساتھ یہ کام کرو، وہ جواب دیتا ہے انی اخاف اللہ، یہ میں کام نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ اگر میں نے یہ کام کیا مجھے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، مرنے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کی یہاں حساب دینا پڑے گا، اس وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ نے جنت کی گارنٹی ان لوگوں سے لی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جنت کی گارنٹی کا وعدہ کیا ہے جو اپنی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے گزار رہے ہو، جس نے اپنی زندگیوں کو محفوظ کر کے رکھا ہو۔ آئی دنیا کے لوگوں، یہ چاروں طرف تمہیں ایک سے ایک فتنے نظر آئیں گے، کہیں لڑکی کا فتنہ نظر آئے گا، کہیں مال کا فتنہ نظر آئے گا، کہیں کسی اور چیز کا فتنہ نظر آئے گا۔ ان فتنوں کے درمیان اپنے آپ کو بچا کر کے چلنا، یہی تو تقویٰ ہے جس کو جناب محمد رسول اللہ نے کبھی کہا تھا تقویٰ اپنی زندگی میں لازم کر لو۔ اور عمر فاروق نے کبھی کسی صحابی سے پوچھا تھا بتاؤ تقویٰ کیا ہے، اس صحابی نے ابی بن کعب نے غالباً اس نے کہا تھا تقویٰ یہ ہے کوئی آدمی کہیں کسی جنگل میں چلتا ہو اور وہ جنگل اتنا ڈینجر ہو، اتنا خطرناک ہو کہ اس جنگل کے اندر کانٹے دار درخت ہو۔ اب یہ بتائیے امیر المومنین اس جنگل میں چلے گا تو کیسے چلے گا؟ آدمی اپنے آپ کو بچا کر کے چلے گا۔ اے اللہ، اے امیر المومنین، تقویٰ تو یہی ہے۔ یہ دنیا میں چاروں طرف سے فتنے، کہیں لڑکیاں آپ کو اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہی ہے، کہیں مال اپنے طرف بلا رہا ہے، آؤ ادھر سے مال کماؤ، بلڈنگیں بناؤ، بینک بیلنس جمع کرو۔ آج لڑکیوں کی طرف سے آفر آ رہی ہے، آؤ ادھر رہو۔ نبی نے کبھی فرمایا تھا مائلات ممیلات، اے لوگوں، ہماری زندگی، ہماری امت کے اندر کچھ لڑکیاں ایسی بھی آئیں گی جو باقاعدہ کپڑا تو پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی، اتنا چست کپڑا پہنیں گی، اتنا ٹائٹ کپڑا پہنیں گی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی نظر آئیں گی۔ اور آپ نے یہاں تک فرمایا مائلات ممیلات، وہ میک اپ کریں گی، وہ خوشبو لگائیں گی، وہ طرح طرح کے میک اپ کر کے راستوں میں چلیں گی۔ اس کا مقصد یہی ہوگا کہ میرے طرف لڑکے مائل ہو، مجھ سے کانٹیکٹ کرے، مجھ سے رابطہ کرے، مجھ سے انجوائے کرے۔ آپ نے فرمایا ایسی جوان لڑکیاں جنت میں نہیں جائیں گی، ولا يدخلن الجنہ، ایسی لڑکیاں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، بلکہ ایسی عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ جنت میں جانے کی دور کی بات ہے، ولا یجدن ریحا، جنت میں جانے کی دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی ایسی لڑکیاں نہیں پائیں گی۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، ہمارے یہاں کے نوجوانوں کی کیا ہوا؟ اے نوجوان میری بہنوں، آج تمہارے جو حالات، اللہ کی قسم جن حالات کو آج میں دیکھ رہا ہوں اور جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، شوہروں کے سامنے سجے گی نہیں، شوہروں کے سامنے میک اپ نہیں کرے گی، جلسوں کے لیے میک اپ ہو رہا ہے، کس کو دکھانے کے لیے میک اپ ہو رہا ہے؟ زناکاری بڑھ رہی ہے، اور اس زناکاری کو آج سماج کچھ بھی نہیں سمجھ رہا ہے۔ لڑکی جا رہی بن سنور کر کے، باپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، بھائی کو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس بہن سے پوچھو، اس لڑکی سے پوچھو، تم رات کی تاریکی میں میک اپ لگا کر کے چل رہی ہو، خوشبو لگا کر کے چل رہی ہو، اتنا خوبصورت ڈریس پہن کر کے چل رہی ہو، آئی میری بیٹی کس کے لیے کیوں ایسا کر رہی ہو؟ یہ تو محمد رسول اللہ نے منع کیا ہے، لیکن آج ایسا کچھ نہیں ہے۔ آج میری بیٹی جا رہی ہے، دیکھیے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے،
آپ نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا، حاصل امہ خسفن و خسفن و مسخن، ایک دور ایسا آئے گا کہ جس دور میں لوگوں کے چہروں کو اللہ بگاڑ دے گا، لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بدل دے گا، ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ دور کیسا ہوگا، کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف، آپ نے فرمایا جب گانے بجانے کا ماحول بہت زیادہ ہو جائے گا اور ساتھ میں میوزک والا ماحول بن جائے گا، لوگ اپنے اپنے گھر میں میوزک بجانا چالو کر دیں گے، وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی بہت زیادہ، ایسے دور میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھیے، بد سے بدتر ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ شراب لوگ نہیں پیتے ہیں، نوجوان نسل اسی میں تو ڈوبی ہوئی ہے، نوجوان نسل شراب پی پی کر کے تو ابھی ایک جگہ کا واقعہ کہ شراب پی پی کر کے وہ مر گیا، اور کئی جگہوں کے واقعات ملتے رہتے ہیں، شراب پی کر کے کبھی اس کو چھیڑا کبھی اس کو چھیڑا، کسی نے مار دیا، ختم کر دیا، تباہ و برباد، ابھی شراب کے چکر میں لگا ہوا ہے اور لڑکیوں کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ آج زنا کاریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، موقع کی تلاش میں ہے کہ کہاں موقع ملے۔ اللہ کے نبی نے کبھی فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا زنا کاریاں بہت زیادہ ہوں گی، لوگ زنا کو بہت زیادہ زندگی میں بہت زیادہ اس کو ویلو نہیں دے گا، کوئی بڑی بات نہیں، چلو لڑکا لڑکی مل لیا کیا ہو گیا، کوئی پرابلم نہیں ہے، یہاں تک کہ قیامت، قرب قیامت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو روڈ کے اندر فی الطریق، راستے میں زنا کریں گے، راستے کے اندر انجوائے کریں گے، سیکس کریں گے۔ اس دور میں خیارہم، اس دور میں سب سے زیادہ دیندار آدمی وہ ہوگا، سب سے بڑا متقی ہوگا، سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہوگا جو کہے گا او میرے بھائی، او لڑکے، او لڑکی، چل چل میرے گھر کے اندر یہ کام کر لے، روڈ میں یہ کام مت کر، سڑک پہ یہ کام مت کر۔ اس دور میں سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار وہ ہوگا۔ آج حالات ذرا دیکھیے میرے بھائیوں، غلط سے غلط کام ہو رہے ہیں لیکن آدمی اس کو کوئی روکنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ڈر کہاں؟ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہی نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ مرنے کی بعد کی زندگی کا یقین ہو تو کالجوں میں پڑھنے والے لڑکے اپنے آپ کو ہیرو نہ سمجھیں اور 10 گرل فرینڈ نہ رکھیں اور جلسوں میں آ کر کے کبھی اس کی بہن کے اوپر کبھی اس کی بہن کے اوپر نظر نہ دوڑائیں، کیونکہ یہ بھی تو زنا کا ایک حصہ ہے۔ فَالْعَيْنَانُ زِنَاهُ وَالنَّظْرُ، آنکھوں سے غلط چیزوں کا دیکھنا یہ بھی زنا کہلاتا ہے، اس کو بھی تو زنا قرار دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، محمد رسول اللہ کی دور میں ایک آدمی کا واقعہ، نوجوان کا واقعہ میں سناتا ہوں، سنو غور سے سنو۔ ایک آدمی ہے جن کا نام عبد الرحمن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن سے کہا اے عبد الرحمن جاؤ فلاں کام کر کے آؤ۔ وہ عبد الرحمن دن کے اجالے میں جانے لگا۔ عبد الرحمن جا رہا ہے، گلیوں سے گزر رہا ہے، گلیوں سے گزرتے گزرتے ایک جگہ اس کی نظر پڑ جاتی ہے، پردہ لگا ہوا ہے لیکن پردہ ہوا کی زور سے پردہ جیسے ہل جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے اور اس کی نظر ایک خوبصورت لڑکی کے اوپر پڑ جاتی ہے جو غسل کر رہی تھی، نہا رہی تھی، اس کے اوپر نظر پڑی۔ اس نے ایک بار تو دیکھا، پھر پلٹ کر کے دوبارہ دیکھ لیا۔ ہوتا ہے ظاہر سے بات ہے، خوبصورت لڑکی نہا رہی ہے اور پردہ کھل گیا اور اس کے اوپر نظر پڑی، جوان آدمی دوبارہ نظر چلی گئی۔ سوچنے لگا، نظر بس دوبارہ گئی ہے، اب دیکھیے حالات دیکھیے، مرنے کے بعد فکر ہے، سوچنے لگا میں نے تو یہ غلط کام کیا ہے، یہ تو بھی گناہ ہے، ایک نظر تو معاف ہے، چلو میری نظر چلی گئی تھی، دوبارہ مجھے پلٹ کر کے دیکھنا نہیں تھا۔ یہ سوچ، یہ فکر اس کے ذہن میں آیا، وہاں سے وہ روتا ہوا گیا،
नबी अकरम ने जो काम कहा था उसको तो उसने नहीं किया, वो वहां से चलता चला गया और पहाड़ के ऊपर चल गया, और पहाड़ के अंदर जाने के बाद रोता गया गिड़गिड़ाता गया, अल्लाह से माफी मांगता गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सहाबा से कहा, ओ सहाबियो, मैंने अब्दुर्रहमान को एक काम करने को कहा था, अब्दुर्रहमान ने वो काम नहीं किया, क्या अब्दुर्रहमान को तुमने देखा है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल हमने तो नहीं देखा। आपने सहाबा से कहा, जाओ अब्दुर्रहमान को ढूंढ करके लाओ। सहाबा उसके पीछे पड़ गए, कभी इधर देखा, कभी उधर देखा, कभी यहाँ देखा, कभी वहां देखा। कुछ लोग पहाड़ में गए और पहाड़ की चोटियों पे चढ़ते तो देखते अब्दुर्रहमान पतला दुबला हो चुका है, रो रो करके उसकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए। उसको जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की दरबार में लाया गया और नबी अकरम के पास पहुंचता है, अल्लाह के नबी कहता है, ऐ अब्दुर्रहमान, तुमने ये क्या हालत बना रखी है, क्या हो गया है? वो कहता, अल्लाह के नबी क्या कहूँ, अल्लाह के नबी आपके सामने से आने में मुझे बहुत परेशानी थी, बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी कि आपके पास आकर के मैं कौन सा मैं चेहरा दिखाऊं। अल्लाह के नबी, मैं रास्ते में जा रहा था, मेरी नजर फला लड़की के ऊपर पड़ी और मैंने उसको दोबारा देख लिया। अल्लाह के नबी, मुझे मालूम है कि अल्लाह ताला आपको बता देगा। अल्लाह, कल क़यामत के दिन मुझे ये कारण और ये गुनाह मुझे कहीं जहन्नम के अंदर न पहुंचा दे। इस डर की वजह से मैं यहाँ से भाग करके मैं पहाड़ के ऊपर चल गया और अपने गुनाहों की माफी मांगता रहा। गौर कीजिए, सिर्फ नजर गई थी, कुछ किया नहीं था, सिर्फ नजर गई थी। आज जलसों के अंदर देखिए, लड़की उधर से आ रही, लड़का कैसे धक्का मारते हुए जा रहा है, कैसे कर रहा है। गौर करो मेरे भाइयों, मरने की बाद की फिक्र नहीं है, मरने के बाद की जिंदगी की फिक्र नहीं है, उस कब्र की फिक्र नहीं है जिस कब्र से बचने के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने लोगों को एक दुआ सिखलाई, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र, ऐ अल्लाह मुझे अज़ाब कब्र से बचा, अज़ाब कब्र से बचा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जब जहन्नम के बारे में बताया तो मेरे भाइयों, लोग अल्लाह ताला से इस तरीके से डरा करते थे, इस तरीके से डरा करते थे, इतना ज्यादा डरा करते थे कि रात के तारे के में उठ करके अपने गुनाहों की माफी मांगा करते थे। इमाम औज़ाई का नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, इमाम औज़ाई बहुत बड़े इमाम गुजरे। इमाम औज़ाई दिल के उजाले में तो काम किया करते थे, रात की तारीकी में तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे और इतना रोते थे, इतना रोया करते थे कि सुबह के वक्त जब खादिमा नौकर रानी जब झाड़ू लगाने के लिए, पोछा मारने के लिए उसके घर आया करती थी, वो नौकर रानी इमाम औज़ाई की बीवी से पूछती थी, आई इमाम औज़ाई की बीवी ये बताओ, जहाँ पे इमाम औज़ाई नमाज पढ़ते वो जमीन वहां पे भीगी हुई है, क्या किसी बच्चे ने पेशाब तो नहीं कर दिया है? इमाम औज़ाई की बीवी बोलती थी, आई खादिमा ऐसा नहीं है, किसी बच्चे ने पेशाब नहीं किया है, बल्कि मेरी शौहर अपने गुनाहों को याद करके इतना रोते हैं और आखिरत की फिक्र इतनी ज्यादा है, कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ खड़ा होने का डर इतना ज्यादा है, अपने गुनाहों को याद करके इतना रोते हैं कि इतना रोते हैं कि आंसुओं से जमीन तर हो जाया करती है। मेरे शौहर के ये आंसू है, किसी बच्चे का ये पेशाब नहीं है। गौर कीजिए मेरे भाइयों, ये मरने के बाद का ये डर फिक्र दिलों के अंदर था, लेकिन आज तो है ही नहीं, आज है ही नहीं। फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयामल अमलन सालिहा, जिसको अल्लाह से मिलने की उम्मीद हो उसको चाहिए कि नेक अमल करे, नेक अमल करे, अच्छी अमल करे। यहाँ तो नेक अमल कहाँ, चंदा भी दे रहा है, नाम ले लिया और जितनी लंबी दुआएं होती है चंदे उतने जम करके दे रहा है, दिखावे के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये गलत है, ये कर सकते हैं, आप दे सकते हैं, लेकिन कभी कभी चुपके भी दे दो कि मौलवी साहब ये आप रखिए मदरसे के लिए, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कभी ऐसा भी होना चाहिए, कभी इस तरीके से भी अमल होना चाहिए।
آپ نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، بہت اچھا کام ہے، نماز پڑھنا یہ نیک عمل ہے، لیکن رات کی تاریکی میں کبھی کبھی اٹھو اور اپنے بیوی کو بھی اٹھاؤ، آئی میری بیوی اٹھ، دنیا میں تو میرا سپورٹ کرتی ہے، آئی میری بیوی اٹھ، چل تم بھی نماز پڑھو میں بھی نماز پڑھتا ہوں، چل وضو بنا تو بھی بنا میں بھی بناتا ہوں، دونوں کے دونوں تہجد کی نماز پڑھ لیں۔ یہ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، رات کی تاریکی والی نماز بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پہ رحم کرتا ہے جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہو۔ رحمہ اللہ رجلا قام من اللیل، جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ ایسے مردوں کے اوپر رحم کرتا ہے، اور ایسی عورتوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے جو رات کی تاریکی میں اٹھ کے وضو بنائے، نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو اٹھا کر کے نماز پڑھائے، ایسی عورتوں کے اوپر بھی اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ ایسے ہیں، ایسی عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کو نمازی بنا لیں، ایسے شوہر ہیں جو اپنے بیویوں کو نمازی بنا دیں۔ کہاں یہ دینداری کہاں ہے؟ یہ نیک اعمال ہمارے یہاں کہاں ہے؟ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے بھی لوگ جاتا ہے، وہ بھی بس لاسٹ میں پہنچے گا، ایک نماز بھی پڑھ رہا ہے وہ بھی بس دکھاوے کے لیے کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ یہ حال ہے میرے بھائیوں، غور کرو، سوچو حالات کتنے برے ہو چکے ہیں۔ نیک اعمال اپنی زندگی میں نہیں ہے، اچھے اعمال ہمارے یہاں نہیں ہے۔ آج موقع ملے تو کیا نہیں کر بیٹھے، موقع ملے تو سب کچھ کرنے کو تیار، حرام مال مل جائے کوئی دیکھ نہیں رہا۔ ابھی میں بتا رہا ہوں، آپ موبائل چھوڑ کر کے یہاں پہ جائیے، آپ کو اتنے دیندار لوگ نہیں ملیں گے کہ وہ موبائل آپ چھوڑ کر کے جائیے اور صبح میں دیکھیے موبائل ہی نہیں ہے، پھر اعلان کیجئے بھائی کس نے لیا، کسی نے نہیں لیا ہے، پتہ نہیں کون لے کے چلا گیا۔ دینداری نہیں ہے، نیک عمل نہیں ہے کہ چلو میں نے یہ موبائل پایا ہے فلاں کو دے دوں، ایسا نہیں ہے۔ حالات دیکھ رہے ہیں آج، حرام خوری ہماری زندگیوں کے اندر رچ بسی ہے، زناکاری ہماری عام ہو چکی ہے، برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے، لڑکیوں کے اندر فحاشی، عریانیت، یہ ساری چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں جانا ہے، اللہ کا پاور نہیں بتایا، اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کو آپ نے بتایا نہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی زندگی دیکھو، حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بها اللہ۔ اے میرے بیٹے سن، حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، میرے بیٹے سن، یا بنیا، اے میرے لاڈلے، اے میرے بیٹے، میرے لخت جگر سنو، ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، اے میرے بیٹے اگر تم چٹیل میدان میں ہو، اے میرے بیٹے اگر تم جنگل میں ہو، بیابان میں ہو، کمرے میں ہو، کہیں ہو، اے میرے بیٹے اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی موجود ہے، اللہ کا پاور وہاں بھی موجود ہے، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسائی اور اللہ تعالیٰ کی پہنچ وہاں تک ہے۔ بند کمرے میں کوئی کام کرو، اے میرے بیٹے اس بات کا یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ تیری حرکتوں کو ریکارڈ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اے میرے بیٹے اس بات کا یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، کوئی بھی کام کرنا اس بات کا یقین کرنا کہ مرنے کے بعد کی بھی ایک زندگی ہے، وہاں تمہیں جانا ہے، اور وہاں جب پہنچو گے دنیا کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ لے کر کے آئے گا، اللہ تعالیٰ تیری حرکتوں کو وہاں پہنچا دے گا، تم اپنی نظروں سے ان تمام حرکتوں کو دیکھو گے کہ میں نے فلاں دن فلاں رات فلاں وقت میں نے یہ کام کیا تھا، وہ بھی موجود ہے۔ انسان چیخ کر کے کہے گا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے جس کے اندر چھوٹی سی چھوٹی چیزیں موجود ہے، جس کے اندر بڑی سی بڑی چیزیں موجود ہے۔ میں نے فلاں رات میں نے فلاں لڑکی کے ساتھ میں نے سیکس کیا تھا، وہ بھی موجود ہے، فلاں لڑکی کا ہاتھ پکڑا تھا، وہ بھی موجود ہے، فلاں کا میں نے مال چرایا تھا، وہ بھی موجود ہے، میں نے فلاں رات میں نے موبائل میں گندی چیزیں دیکھا تھا، وہ بھی ریکارڈ ہے۔ اے اللہ، ما
ما لہذل کتاب، یہ کیسی کتاب ہے جس کے اندر تمام چیزیں ریکارڈ ہے۔ حضرت لقمان کہتے ہیں میرے بیٹے یاتی بھی اللہ، تمہاری حرکتوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن لے کر کے آئے گا۔ غور کیجیے آپ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، اس کے اوپر یقین ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حرکتوں کو لے کر کے آئے گا۔ اس دن انسان افسوس کرے گا کاش کہ ہم دنیا کے اندر اچھے اعمال کر لیے ہوتے، جلسے میں گئے تھے تو جلسے کے جو آداب تھے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ لڑکیوں کے لیے پنڈال الگ سے بنایا گیا ہے تاکہ بیٹھ کر کے آپ تقریریں سنیں، ایسا نہیں اپنی خوبصورتی کا پرچار کریں اور اپنے حسن دکھاتے پھریں۔ یہ جلسوں کا یہ مقصد نہیں ہوتا ہے، اور لڑکوں کا آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کبھی اس لڑکی کے پیچھے بھاگو، کبھی اس کے پیچھے بھاگو، کبھی زنا کے چکر میں ادھر ادھر دوڑ مچاؤ۔ میرے بھائیو یہ گھٹیا سے گھٹیا کام ہے۔ ایک مسلمان یہ اس کو زیب نہیں دیتا کہ یہ سارا کام کرے۔ ایک مسلمان وہ ہے جو چلے تو لگے مسلمان ہے، اٹھے تو لگے مسلمان ہے، کھائے تو لگے مسلمان ہے، کسی مجلس میں پہنچے تو لگے مسلمان ہے۔ یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کی حالت، لیکن آج مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہے۔ آج مسلمان زنا کے اڈوں میں اور زنا کاری میں عام ہوتا چلا جا رہا۔ مسلمان کا نام باقاعدہ، ابھی آپ نے وہ نام سنا بہت سی جگہوں میں، فلاں مسلمان لڑکے نے فلاں ہندو لڑکی کو بھگایا، یا فلاں مسلمان لڑکی کو بھگایا، فلاں مسلمان لڑکی کے ساتھ یہ کام کیا، فلاں مسلم لڑکی فلاں ہندو لڑکی کے ساتھ بھاگ گئی۔ آپ یہ سارے واقعات پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اندور کے ان تمام خبروں کو آپ کے پاس وہ خبریں پہنچ چکی ہوگی کہ اندور کے اندر 1000 لڑکیاں غیر لڑکوں کے ساتھ، غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کر کے مرتد ہو چکی ہے۔ وہ خبریں آپ سن رہے ہوں گے، اور اس موبائل نے تو اتنا برباد کر کے رکھ دیا ہے جس کے چہرے کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا، جس کے چہرے کو پر کبھی محلے کی نظریں نہیں پڑی۔ آج وہ لڑکیاں اس موبائل کے ذریعے سے تباہ و برباد ہو چکی ہے، اور اتنا زیادہ اس موبائل کی گندگی میں پھنس کر کے اپنی زندگی کو برباد کر چکی ہے۔ ویڈیو کالنگ کر کے اپنے جسم کو دکھا کر کے اتنا زیادہ قید ہو چکی ہے کہ باقاعدہ مجبوراً اس کو ہوٹل میں جا کر کے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ انجوائے کرنا پڑ رہا ہے، ورنہ اسے ڈر ہے کہیں میری عزت کی واٹ نہ لگ جائے۔ میرے بھائیوں، آج موبائل نے یہاں سے یہاں تک پہنچا کر کے رکھ دیا ہے۔ غور کرو، نیک اعمال ہے ہی نہیں۔ اللہ سے توبہ کرو، مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرو۔ مرنے کے بعد کی زندگی جناب محمد رسول اللہ اس کی فکر کیا کرتے تھے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فکر کر رہے ہیں، اور آنے والی زندگی کی فکر اتنا زیادہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے عورتیں ہاتھ ملانے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے جب آتی ہے، اے اللہ کے رسول ہم شراب نہیں پیئیں گے، ولا اے اللہ کے رسول ہم زنا نہیں کریں گے، اے اللہ کے رسول ہم جوا نہیں کھیلیں گے، ہم اپنے بچوں کو ماریں گے نہیں، اے اللہ کے رسول ہاتھ بڑھائیے، ہم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کے بیعت کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے بعد ہم یہ سب کام نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا، فرمایا اے میری بیوی عائشہ ان عورتوں سے کہہ دو، عورتوں سے ہاتھ ملا نہیں سکتا محمد رسول اللہ، ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے، ان عورتوں سے کہہ دو کہ ناخن چھونا بھی گوارا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ حرام ہے، یہ کر نہیں سکتا ہو۔ ہاں تم اپنے زبان سے اقرار کر رہی ہو، ہاں تمہاری زبان سے اقرار کرنا اسی کو مان لیا جائے گا۔ پانی کی ٹب میں ایک طرف تم ہاتھ مار لو، اسی پانی کی طرف دوسری طرف میں ہاتھ مارتا ہوں، اس طریقے سے بیعت کر لیا جاتا ہے، لیکن ہم تمہارے ہاتھ کو ٹچ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو اٹھاؤ اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور رات میں سجدے میں جاتے ہیں، اتنا زیادہ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے ہیں اور باقاعدہ یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ مجھے عذاب علیم سے بچا۔ غور کیجئے، آپ تصور کیجئے، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھو۔ میرے پیارے بھائیوں، غور کرو،
حضرت ربیعہ ابن کعب کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت ربیعہ ابن کعب کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت ربیعہ کعب الاسلمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے، آپ کی خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ کعب سے اللہ کے نبی نے ایک دن کہا سلی حاجہ، اے ربیعہ ابن کعب تمہیں جو چاہیے بولو، اے ربیعہ جو تمہیں مانگنا ہے مانگو، محمد رسول اللہ تمہیں دینے کو تیار ہے۔ مال چاہیے تو مال بولو، تمہیں بلڈنگ چاہیے تو بلڈنگ بولو، تمہیں پیسے چاہیے تو پیسے بولو۔ ربیعہ ابن کعب نے تھوڑی دیر سوچا اور کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے مال نہیں چاہیے، یہ مال تو ختم ہو جائے گا۔ اے اللہ کے رسول مجھے بلڈنگیں نہیں چاہیے، یہ بلڈنگ بھی ختم ہو جائے گی۔ اے اللہ کے رسول مجھے معلوم ہے اگر میں کسی لڑکی کی طرف اشارہ کر دوں تو آپ مجھے اس سے نکاح بھی کرا دیں گے، لیکن اللہ کے رسول مجھے یہ بھی نہیں چاہیے۔ انی مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول مجھے جنت چاہیے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، یہ دنیا چند سالہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں جنت میں میرے ساتھ رہنا ہے، اے ربیعہ ابن کعب الاسلمی سنو، فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو، سجدے کرو، یہی نماز تمہیں میرے ساتھ جنت میں رکھے گا۔ نماز کی پابندی کرو، نیک اعمال کرو، اچھے اعمال کرو، یہی نیک اعمال تمہیں میرے ساتھ رکھے گا۔ غور کیجیے آپ، صحابہ سے یہ نہیں کہا چلو تو ٹھیک ہے تم نے میری خدمت کر لی، ابھی تمہیں نماز کی کوئی ضرورت نہیں، تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تمہیں اگر میرے ساتھ جنت میں رہنا ہے تو نماز کی پابندی کرو۔ میرے بھائیو کتنے ہمارے نوجوان ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ غور کیجئے، سوچئے، آج نیک اعمال کہاں، خالی برے اعمال ہیں، غلط پہ غلط کر رہے، کبھی اس کو مارا کبھی اس کو مارا، کبھی اس کو گالی دی کبھی اس کو گالی دی، کوئی فکر نہیں، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھو، حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال کو صرف اتنا کہا تھا اے بلال تم کالے ہو، اے کالے، اے کلوٹے، اے کالے کی اولاد۔ حضرت بلال کو صرف اتنا کہا تھا حضرت ابو ذر غفاری نے۔ حضرت بلال نے کچھ جواب نہیں دیا بلکہ رونے لگے، اور اسی روتے روتے حضرت بلال محمد رسول اللہ کے پاس پہنچے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر غفاری نے مجھے کالے کا طعنہ دیا ہے، مجھے کالا کہا ہے، میری ماں کو کالی کہا ہے، کالے کلوٹی کی اولاد کہا ہے۔ اے اللہ کے رسول کیا اسلام میں یہی سب کچھ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، کوئی کالا گورا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں کوئی کالا کوئی گورا کوئی محبوب نہیں، سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی وہ ہے جو دنیا کے اندر تقوی والا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ سب سے زیادہ دیندار آدمی جو ہے وہی اللہ کے نظر میں محبوب ہے۔ ایسا نہیں سعودی کا رہنے والا تو اللہ کے نظر میں بڑا پیارا ہے، ہندوستان کا رہنے والا تو اللہ کی نظر میں پیارا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کا رہتا ہو، کالا ہو، دکھنے میں اچھا نہ ہو، لیکن دین اسلام کے اوپر چلنے والا ہو، شریعت کے اوپر عمل کرنے والا ہو تو اللہ کے نظر میں بہت ہی زیادہ پیارا ہے۔ کالا ہے لیکن کیا ہوا، دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، رسول کی محبت ہے، وہ آدمی اللہ کے نظر میں بہت ہی زیادہ پیارا ہے۔ تصور کریں، اللہ کے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری کو بلایا، اے ابو ذر کیا سن رہا ہوں، تم نے کیا حضرت بلال کو تم نے کالا کہا ہے؟ ہاں اللہ کے رسول میں نے ایسا کہہ دیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اے بلال تم نے زمانہ جاہلیت والا کام کیا ہے، تم نے اتنا گھٹیا کام کیا، کسی کو تم نے کالا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنایا اس کے اوپر تم نے بری نظر دیکھا اور تم نے اس کو غلط کہا ہے، تمہیں ڈر نہیں ہے کہ اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ سننا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری باہر نکلے، حضرت بلال کو پکڑا، اے بلال مجھے معاف کر دے، اے بلال معاف کر دے،
اے بلال مجھے معاف کر دے، میں نے تمہیں غلط کہہ دیا ہے، میری زبان سے غلط جملے نکل گئے، اے بلال اگر تو نے معاف نہیں کیا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اے بلال اگر تم نے معاف نہیں کیا تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، اے بلال کہیں اسی وجہ سے میں جہنم کے اندر چلا گیا تو میرا حال کیا ہوگا، اے بلال مجھے معاف کر دے۔ میرے بھائی جو بلال سے معافی مانگ رہے ہیں اور حضرت بلال نے اس کو معاف بھی کر دیا، اللہ حضرت بلال نے معاف کر دیا اور دونوں کے دونوں گلے لگ گئے۔ میرے بھائیوں چھوٹی چھوٹی باتیں صحابہ پکڑا کرتے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتیں دنیا میں ختم کر لیا کرتے تھے، اسے اس دنیا سے زیادہ فکر تھی آخرت کی، اسے اس دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر تھی، اس دنیا کی زیادہ فکر کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد کل قیامت کے دن میرے ساتھ کہیں ظلم نہ ہو، مرنے کے بعد کہیں نام اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ دے دیا جائے۔ اس وجہ سے قرآن کہہ رہا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اے لوگوں جو اللہ سے ملنے کو امید رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، وہ اچھے کام کرے، برے کاموں سے بچے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اس اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرے، کسی کو شریک نہ کرے، کسی کے اوپر توکل اور بھروسہ نہ کرے۔ اگر لڑکا لڑکی نہ ملے تو کسی بابا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہی بیٹا بیٹی دینے والا ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہی بیٹا دینے کا مالک ہے، وہی بیٹی دینے کا مالک ہے، وہی اولاد دینے کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بانجھ کر دے، جسے چاہے بے اولاد کر دے۔ وہ اللہ اگر اولاد نہ دے، دنیا کے تمام ڈاکٹر مل جائے پھر بھی اس کو اولاد نہیں دے سکتی ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، ذرا اس عقیدے کے پر نظر پڑنی چاہیے۔ آج مسلمانوں کا عقیدہ کتنا کمزور ہے، کتنا کمزور ہے، بیٹا بیٹی نہیں ملا گیا فلاں بابا کے پاس۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، شرک مت کرو۔ نیک اعمال کو برباد کرنے کے لیے شرک کافی ہے۔ اگر آپ نے اچھے اعمال بھی کر لیے، حج کیا، عمرہ کیا، سب کچھ اچھا کام کیا، لیکن آپ نے شرک کر لیا تو میرے بھائی یہ شرک آپ کے تمام اعمال کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ آج مسلمانوں کی گردنوں کے اندر تعویذ ہے، آج مسلمانوں کے بچوں کے یہ پیشانی کے اوپر ٹیکا لگایا ہوا ہے۔ آج ہماری عورتیں ان چیزوں کے اوپر کیئر نہیں کر رہی ہے، دھیان نہیں دے رہی ہے اور اپنے بچوں کے سر کے اوپر ٹیکا لگا رہی ہے۔ کیوں؟ پوچھو کیوں لگاتی ہو؟ جواب دیتی ہے ڈائن سے بچے گی۔ میرے بھائیو، ایک ٹیکا کسی کو بچا سکتا ہے؟ یہ کیسے پوسیبل ہے؟ جو اللہ رحم مادر کے اندر بچے کی حفاظت کر سکتا ہے، کیا وہ اللہ دنیا میں آنے کے بعد اس بچے کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ جہاں پہ کوئی آکسیجن نہیں، کوئی ہوا کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو 9 مہینے تک 8 مہینے تک حفاظت کی اور اس کو سیو رکھا، اس کی حفاظت کی۔ وہاں پہ تو ڈائن کی نظر نہ پڑی، وہاں پر تو بھوت کی نظر نہ پڑی۔ جب وہ بچہ دنیا کے اندر آیا، اسی بچے کو تعویذ تم لٹکا رہے ہو اور سوچتے ہو یہ تعویذ بچے کی حفاظت کرے گا، یہ بچے کو بچائے گا، یہ بچہ ڈائن سے بچے گا۔ میرے بھائیو، یہی تو شرک ہے۔ اللہ کی ذات کے اوپر توکل نہیں رہا، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں رہا۔ میرے بھائیو، اس شرک سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو بھیجا ہے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تاکہ لوگ طاغوت سے بچیں، شرک سے بچیں اور اچھے اعمال دنیا میں کریں۔ جو اچھے اعمال کریں گے اس کو جنت ملے گی، جو برے اعمال کریں گے اس کو جہنم ملے گا، جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ کی قسم، جنت کے اس منظروں کو کبھی پڑھ لو، کبھی جنت کے اس مناظر کو پڑھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا جنت ایسی ہے، جنت اتنی خوبصورت ہے، جنت اتنی خوبصورت ہے کہ کوئی آدمی جنت کے اندر ایک پل کے لے گیا دنیا کی تمام تکلیفوں کو بھول جائے گا۔ اتنی خوبصورت جنت ہے، اور جنت میں ایک لڑکی نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 70 حور اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، جو دنیا میں دینداری اپنائے گا اسی کو جنت ملے گی، جو دنیا میں زناکاری سے بچے گا اسی کو جنت ملے گی۔ ایک کہنے لگا مولوی صاحب اچھا یہ بتائیے، دنیا کی یہ ہیروئن ہے جو کیٹرینا ہے، کرینہ ہے، یہ کہاں جائے گی؟ میں نے اس سے کہا تھا اگر یہ مر گئی اور توبہ کیے بغیر مر گئی، اسلام نہیں لائی، تو جہنم کے اندر جائے گی۔
کہا مولوی صاحب اتنی خوبصورت جہنم میں ہوگی تو ہم جنت میں جا کے کیا کریں گے؟ ہم بھی جہنم ہی میں جائیں گے تاکہ ان کو تو دیکھ لیں۔ میرے بھائیو، یہ عقیدہ لوگوں کا بن چکا ہے اور جہنم میں جانا گوارا ہے، یہ جہنم کو آسان سمجھ لیا ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، اللہ کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اللہ کا عذاب چمٹنے والا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھو، اللہ کی قسم عمر فاروق ایک بڑھیا کی خدمت کر کے آتے اور مسجد نبوی میں جاتے اور دعا کر رہے کہ اللہ میرے اس نیک عمل کو اللہ قبول کر لے۔ پیچھے سے ایک صحابی ہے، وہ صحابی پیچھے سے کہتے ہیں کہ اے عمر اگر تو جنت میں نہیں گیا، اے عمر اگر تو جنت میں نہیں گیا تو جنت میں کون جائے گا؟ رات کی تاریکی میں کسی غریب کی مدد کرنے والا تو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، تو رات کی تاریکی میں امیر المومنین ہو کر کے کسی کی خدمت کر رہا ہے، کسی کا ہیلپ کر رہا ہے اور آ کر کی دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے عذاب علیم سے بچا لے۔ اے عمر اگر تو عذاب جہنم سے نہیں بچا تو کون عذاب جہنم سے بچے گا؟ اگر تو جنت میں نہیں گیا تو کون جنت میں جائے گا؟ اے عمر تو جنت میں جائے گا، اے عمر تو جنتی ہے۔ واقعی میں نے دیکھا تم کو ایسا کام کرتے ہوئے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذاب ربک ان عذابها کان غراما۔ حضرت عمر فاروق دعا مانگ رہے کہ اللہ مجھے عذاب جہنم سے بچا، کیونکہ تیرا عذاب چمٹنے والا ہے، چمٹ جائے گا، انسان کو پکڑ لے گا۔ اور میرے بھائیوں، جہنم کی آگ کو کبھی کبھی سوچ لیا کیجئے، دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ ہے، ڈینجر۔ سوچیے، کم سے کم اس جہنم کو یاد کر کے نیک اعمال کیجئے۔ یہ جلسے ہوتے علماء بتاتے ہیں آپ کو، بس تقریریں سن لیتے ہیں، عمل ہم کیا کریں؟ یہ مولوی کریں گے، یہ مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء کریں گے، یہ مدرسے میں پڑھنے والیاں لڑکیاں طالبات کیا کریں گی۔ ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہے، ہم تو کالجوں کے اندر پڑھتے ہیں، ہم تو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ہمارے لیے دینداری نہیں ہے۔ ہم تو جینس بھی پہنے ہمارے لیے جائز، ہم ٹی شرٹ بھی پہنے اور ہم اپنی حسن کا جلوہ بھی دکھائیں، ہمارے لیے سب کچھ جائز ہے۔ یہ سب مولوی بس دینداری اپنائے، یہ مدرسے میں پڑھنے والی لڑکیاں ہی پردہ کریں، ہم کاہے کو کریں؟ میرے بھائیوں، تصور کیجئے، غور کیجئے، جنت و جہنم کے اوپر کبھی کبھی سوچ لیا کیجئے، اگر میں مرا اور جہنم کے اندر چلا گیا تو میرا کیا حال ہوگا؟ جنت اگر میری زندگی نہ بنی مرنے کے بعد تو میرا حشر کیا ہوگا؟ ذرا کبھی کبھی سوچ لیا کرو۔ اس امید کے ساتھ آدمی کو نیک اعمال کرنے چاہیے، اچھے اعمال کرنے چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا ہے۔ مسجد کے بغل میں گھر ہے لیکن مسجد میں جا نہیں سکتا ہے، نماز پڑھنے کی اس کو توفیق نہیں ملتی ہے۔ اس وجہ سے ہر دن آدمی کو 17 مرتبہ توفیق آدمی مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا۔ 5 ٹائم میں 17 مرتبہ یہ دعائیں مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے برے راستے سے بچا، سیدھے راستے پر چلا۔ آج ہمارے یہاں دیکھ رہے ہیں اچھے اعمال بہت کم ہو رہے ہیں، اگر کوئی عمل بھی کر رہا اس کے اندر دکھاوا ہے۔ ایک حاجی صاحب تھے نا، حج کر کے آیا، ایک دکاندار کے پاس گیا، کہا کہ میرا نام ہے اس کے اندر، بولا ہے، کتنا باقی ہے؟ بولا کہ 22,000 باقی۔ اچھا، اس نے لکھا ہے، بولا کہ دکھاؤ تو ڈائری لی اور اس نے اس نام کے سامنے، مان لو اس کا نام ثناء اللہ تھا، اس نام کے سامنے اس نے صرف نام اتنا بڑھا دیا، حاجی ثناء اللہ۔ اب بولا ٹھیک ہے، اب ڈائری رکھو، چلا گیا، پیسہ نہیں جمع کیا، حج کر کے آیا، بولا اب میرا نام بدل گیا ہے، ثناء اللہ مت کہنا، حاجی ثناء اللہ کہنا۔ یہ قوم بتائیے کہ عمل بھی کر رہا ہے، یہ لوگ عمل بھی کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ حالانکہ حدیث تو آپ کو معلوم ہے، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تو اس نے بھی شرک کیا۔ من صلی یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے بھی شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرو، نیک اعمال جس کے اندر جناب محمد رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہو اور جس عمل کے اندر خلوص ہو۔ نماز پڑھتے چلے جاؤ اور آپ نماز پڑھ رہے ہو اسی کٹھوتیا کے اندر، کالی گنج کٹھوتیا کے اندر نماز پڑھ رہے ہو،
आपकी नजर मौलाना अबुल कलाम के ऊपर पड़ी के ये मौलाना मेरे गांव में आए, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, इनकी नजर मेरे ऊपर पड़ गई है, अगर मैंने नमाज अच्छी से न पढ़े तो हो सकता मेरे ऊपर तकरीर ये मौलाना कर देंगे। अब आप नमाज अच्छे से पढ़ने लगे क्योंकि मौलाना मुझे अच्छा कहेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, मेरा नाम लेंगे। मेरे भाइयों, अगर आप नमाज किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे तो वो नमाज नहीं है, उस नमाज को शिर्क कहा गया है, उस नमाज को रिजेक्ट बताया गया है, वो नमाज एक्सेप्ट नहीं की जाएगी बल्कि उस नमाज को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, एक इबादत भी कर रहे हैं उसके अंदर खुलूस नहीं है, उसके अंदर अल्लाह की रज़ा दाखिल नहीं है, उसके अंदर दिखावा शामिल है, ये दिखावा अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है। एक अमल कर रहे हो उसके अंदर अल्लाह ताला के लिए रज़ा नहीं है, अल्लाह ताला को खुश करने की तो ख्वाहिश नहीं है। और दूसरा काम, अगर आप अमल कर रहे हैं तो उसके अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहर होनी चाहिए। अमल निकाह करना ये अच्छे काम है, बहुत अच्छा काम है, आदमी निकाह कर ले। ज़िना से बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या निकाह है। आदमी निकाह करता है तो यगुज़्ज़ुल बसर व अहसनुल फर्ज, इंसान की नज़रों की हिफाजत करता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है। जाहिर सी बात है, बीवी है, इधर उधर देखिएगा, बीवी आपको बता देगी कितना पावर वाले आप हैं। निकाह करो, आदमी अपने शर्मगाह की हिफाजत, ये निकाह ही सबसे बड़ा एंटी वायरस है आदमी को ज़िना से रोकने के लिए। सबसे बड़ा एंटी वायरस निकाह, सबसे बड़ा एंटी वायरस है निकाह, सबसे बड़ा एंटी वायरस है निकाह, ये ज़िना से बचाने के लिए मेरे भाइयों। लेकिन आज हमारे यहाँ निकाह नहीं। अरे मौलवी साहब, निकाह इतना जल्दी क्यों करेंगे? अभी हम इश्क लड़ाएं, अभी इंजॉय करें, अभी तो जिंदगी इंजॉय करने के लिए है। 4 दिन की जिंदगी, चलो इश्क लड़ाए, चलो मौज मस्ती करें, खुलूस खत्म। और उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहर भी नहीं है। आप जो काम कर रहे हो उसके अंदर मोहर नहीं है। आपको अगर काम ही करना है तो उसके अंदर मोहर होनी चाहिए। आप निकाह कर रहे हो, निकाह के अंदर आपके यहाँ बहुत से रस्म और रवाज ने जन्म ले लिया है, आपके यहाँ बहुत से रस्म और रवाज ने जन्म ले लिया है। ये तमाम रस्म और रवाज खत्म करो, इसको अपने यहाँ से खत्म करो। ये बारात का रस्म नहीं चलना चाहिए। 200 आदमी, 150 आदमी जाकर के जानवरों की तरह से के यहाँ खा लेते हो और किसी लड़की के यहाँ पहुंच करके बाराती बन करके जाते हो। एक हदीस दिखा दो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में ये बारात का सिस्टम था। बताओ तो सही मेरे भाइयों, जब नबी ने नहीं किया तो तुम कर रहे हो और अपने आप को मुसलमान कहते हो, अपने आप को अहले हदीस कहते हो। निकाह करो, 10, 15, 20 आदमी जा करके निकाह कर लो, निकाह को आसान करो। लेकिन आज निकाह को मुश्किल बना दिया गया है, ज़िना को आसान कर दिया गया है। आज हमारे यहाँ दिखावा है, आज हमारे यहाँ रियाकारी है, आज हमारे यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे अमल नहीं है। मरने के बाद की जिंदगी की फिक्र नहीं है, सब कुछ यही दुनिया, जिस दुनिया को तुम बहुत ज्यादा तुमने वैल्यू दे रखा है। अल्लाह के कसम, अल्लाह के नबी फरमाती है, दुनिया अल्लाह के नजर में एक मरी हुई बकरी से भी ज्यादा हकीर। मरी हुई बकरी, आज आपके यहाँ कोई बकरी मर जाए, कोई बकरा मर जाए, कोई मुर्गा मर जाए, मुर्गा तो मौलवी बहुत पसंद करता है, शीश मोहम्मद से पूछिए। मेरे भाइयों गौर करो, मुर्गा मर जाए लेकिन मौलाना से कहो इसको खा लो। ये है मौलवी साहब, ये क्या बात कर रहे हो? ये मुर्गा मैं कैसे खा सकता हूँ? ये मुर्गा मर गया, ये तो हराम, इसको खाया नहीं जा सकता है, ये तो हकीर है, ये तो जलील है, इसको खाया नहीं जा सकता है। ये कैसे खाऊं, ये कैसे खा सकता हूँ? हकीर है ये बकरी। अब आप कहेंगे चलो ठीक है मौलवी साहब खाओगे नहीं, चलो फ्री में ले लो जाओ। हट, हम इसको फ्री में भी नहीं लेंगे, ये हकीर है मेरी नजर में। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं जिस तरीके से तुम्हारी नजरों में बकरी हकीर है, जिस तरीके से तुम्हारी नजरों में ये मुर्गा और ये मुर्गी हकीर है, जिसको तुम लेना गवारा नहीं कर रहे हो, इसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के नजर में ये दुनिया इस मरी हुई बकरी से भी ज्यादा हकीर है, जिसके पीछे तुम दीवाना हो, पागल हो और हाय रे दुनिया कर रहे हो, न दुनिया के चक्कर में पड़े हो। मेरे भाइयों दुनिया भी तुम्हें नहीं मिल रही है, न खुदा ही मिला ना विसाले सनम, न खुदा ही मिला ना विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे, दुनिया के चक्कर में पागल हो लेकिन ये दुनिया नहीं मिल